بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد مکتوبات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ آج مکتوب نمبر 299 دفتر اول 299 والیوم 1 انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ یہ مکتوب شیخ فرید انہونی رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر فرمایا کہ مصیبت کے آنے اور اس پر صبر کرنے اور قضا پر راضی رہنے کی تلقین اور طاعون کی موت کی فضیلت کے بیان میں، نیز اس بیان میں کہ طاعون کی جگہ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے اور جہاد کے روز میدان جنگ سے بھاگنے کی طرح ہے۔ بعد الحمد والصلاۃ والتبلیغ دعوات، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و دعا پیش کرنے کے بعد فقیر عرض کرتا ہے کہ آپ کا مکتوب شریف پہنچا۔ آپ نے مصیبتوں کے بارے میں لکھا تھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ صبر اور تحمل اختیار کرنا چاہیے، قضا پر راضی رہنا چاہیے۔ فارسی شعر لکھا ہے جس کے معنی ہیں کہ میں تجھ سے منہ نہیں موڑوں گا خواہ تو مجھے دکھ ہی دے، کیونکہ عزیزوں سے دکھ اٹھانا اور خوار ہونا بڑی اچھی عادت ہے۔ یہ بنیادی طور پہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن صاحب کو لکھا ہے، غالباً وہ کسی ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں طاعون پھیلا ہوگا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جہاں طاعون پھیلا ہو اس جگہ کو، جو اس علاقے میں ہے جہاں یہ وبا پھیلی ہو، تو اس کو چھوڑ کے باہر نہیں نکلنا چاہیے اس علاقے سے، اور باہر والوں کو اندر اس علاقے میں جانا نہیں چاہیے۔ اب آپ دیکھیں جس طرح جب کووڈ آیا تو یہی حال تھا کہ خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ملکوں میں لاک ڈاؤن کیسا تھا کہ وہ باہر سے کسی کو آنے نہیں دے رہے تھے، خاص طور پہ چائنا میں تو آپ نے بہت ہی دیکھا، مختلف ممالک میں بھی آپ نے دیکھا کہ نقل و حرکت بہت حد تک موقوف کر دی گئی۔ تو یہاں پہلے ہی حدیث مبارکہ میں اس بات کی تلقین ہے۔ ایک بات دوسری، ایک نقطہ میں یہ بھی عرض کروں کہ اس حدیث مبارکہ میں صحابہ نے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اپنا ایک تجربہ بتایا چھوت کی بیماری کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے کسی ایک اونٹ کو اگر بیماری لگ جاتی ہے تو ہمارا تجربہ ہے کہ وہ، اگر اس اونٹ کو ہم باقی اونٹوں کے ساتھ رکھتے ہیں تو باقیوں کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوت کوئی چیز نہیں ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ مگر ہمارا تو یہ تجربہ ہے کہ جب ایک کو لگتی ہے تو وہ باقی ساروں کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو کس نے لگائی بیماری؟ اگر یہ صرف چھوت سے ہی لگتی ہے تو پہلے اونٹ کو کس نے بیماری لگائی؟ ہاں، اس کی حدیث کی تشریح میں ایک بات علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس کا اس بات پہ پھر کامل یقین ہے تو اس کو تو یہ کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی، یعنی کسی قسم کی چھوت کی یا چیز نہیں چاہیے، مگر جس کا یقین پکا نہ ہو تو اس کو پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے اپنے حضرت مولانا شمس الرحمن عباسی دامت برکاتہ عالی، خود حضرت نے مجھے بتایا، کافی پرانی بات ہے، آج سے یعنی یہ کہ 70 کی دہائی کی بات ہوگی، 70s کی بات ہوگی، اور اس زمانے میں ٹی بی کا علاج کوئی خاص نہیں نکلا ہوا تھا۔ سینیٹوریم تھا یا یونیورسٹی کے پاس، وہاں ٹی بی کے مریضوں کو وہاں منتقل کر دیتے تھے تاکہ دوسروں کو چھوت کی بیماری نہ لگے، کیونکہ یہ ٹی بی یہی کہتے ہیں کہ بھائی پھیلتی ہے۔ اور خاص طور پہ یہ تھا کہ اگر ٹی بی والے کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہو، سیم پلیٹ میں کھا رہے ہو، تو آپ کو بھی ٹی بی لگنے کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو حضرت اللہ والے لوگوں کا تو یقین ہوتا ہے، تو حضرت نے کہا کہ بھئی یہ تو حدیث شریف میں آیا کہ چھوت کوئی چیز نہیں ہوتی،
اور کہا کہ میں تو وہاں جاتا تھا تو میں اپنے ماموں کے ساتھ ایک پلیٹ میں ہی کھانا کھایا کرتا تھا، مگر آج تک مجھے تو کوئی بیماری نہیں لگی۔ مگر ہم میں سے یہ تجربہ کوئی اس وقت کرے جب اس کا یقین پکا ہو۔ بہرحال دوسری بات یہاں ایک نقطہ یہ بھی حضرت نے جو فرمایا کہ جو آیا کہ نیز اس بیان میں کہ تعاون کی جگہ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے اور جہاد کے روز میدان جنگ سے بھاگنے کی طرح ہے، یعنی تعاون کے علاقے سے بھاگنا اس ڈر سے کہ مجھے بھی یہ بیماری لگ جائے گی، اور اس وجہ سے کہ میں اس علاقے میں ہوں اور اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، موت آ سکتی ہے، بھاگنا وہ اسی طرح ہے کہ جیسے جہاد سے بھاگنا۔ تو کتنی بڑی یعنی اس میں وعید آئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ فقیر عرض کرتا ہے کہ آپ کا مکتوب شریف پہنچا، آپ نے مصیبتوں کے بارے میں لکھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر اور تحمل اختیار کرنا چاہیے، قضا پر راضی رہنا چاہیے۔ جہاں اس میں ایک نقطہ کہ انسان کو جب کوئی مصیبت آئے تو اس کو اس وقت صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اس وقت ہماری کیا عادت رہتی کہ ذرا کوئی ناخوشگوار واقعہ آیا، ناخوشگوار چیز آئی، فوراً ہم شکوہ شکایت گلا، میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، میرا ہی کام نہیں چل رہا، مجھے ہی کیوں بیماری آ رہی ہے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری 50 سال گزر گئے ہوتے ہیں اچھی صحت کے ساتھ، 15 دن بھی بیماری کے آئے ہیں تو ہم بس فوراً چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی قسم کی بھی بیماری آ گئی، حالانکہ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ عارتن ہے، 15-20 دن میں چلی جائے گی، 1 مہینے میں چلی جائے گی، 2 مہینے میں چلی جائے گی، اور دوسری طرف سالہ سال ہم اچھی صحت کے ساتھ ہم رہیں، اللہ کا احسان رہا ہے سالہ سال، اور جب ہم پہ کوئی بیماری بھی ہوتی ہے اس عین بیماری کے اندر بھی 100 اور چیزیں یا اس سے زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم- مثال کے طور پہ اگر کسی کو بخار ہے تو بخار چاہے 105 ہی کیوں نہ ہو، مگر اس بخار میں بھی اس کا دل صحیح چل رہا ہوگا، اس بخار کے اندر بھی اس کے پھیپھڑے گردے صحیح چل رہے ہوں گے، اس بخار کے اندر بھی وہ چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ تو یعنی اس عین بخار کے عالم میں یا کسی بھی تکلیف کے عالم میں اللہ کی ہزاروں نعمتوں کا وہ بینیفیشری ہے، ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو حق کیا بنتا ہے کہ اگر کچھ انسان کو پریشانی کی بات، کوئی تکلیف کی بات آئے تو ایک تو صبر اور تحمل اس پہ کرنا چاہیے، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا۔ تو اصل چیز کیا ہے، اصل مقصود کیا ہے، ہماری زندگیوں کا مقصود بھی کیا ہے کہ ہم دل سے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ الحمدللہ عقلاً سمجھ لیں، ہم دل نہ بھی کر رہا ہو تو پھر بھی ہم کہتے ہیں جی ہاں جی اللہ کی مرضی، ایک درجے رضا کا اظہار کرتے ہیں، پر ایک کیفیت ہوتی کہ دل سے انسان راضی ہوتا ہے کہ اے اللہ اگر آپ کی طرف سے یہ کوئی چیز تکلیف آئی ہے تو اس کے اندر میرے لیے کوئی بہتری ہے، اور میں آپ کے لیے اللہ کے لیے صبر کرتا ہوں۔ اور جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں ہم انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کیا معنی، یعنی اللہ کہ ہم اللہ کی امانت ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو چیز ہے، یا ہماری اپنی ذات ہے، اپنا بدن ہے، اپنا مال ہے، اپنی اولاد ہے، گھر بار، یا جو چیز بھی ہے دراصل یہ اللہ کا مال ہے، ہمارا مال نہیں ہے، اور آخر میں ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہر چیز کو اس دنیا میں فنا ہے، ہمارے مال کو بھی فنا ہے، ہماری اولاد کو بھی فنا ہے، ہم خود کو بھی فنا ہے، کہ ہم نے مرنا ہے، اور مر کے کہاں جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے، اور چیز بھی اسی کے ہیں، بندے بھی اللہ کے ہیں۔ ایک مقام ہوتا ہے غلام کا، غلام کے پھر بھی کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں، رائٹس ہوتے ہیں، بندگی بندے کے حقیقت میں کوئی حق نہیں ہوتا، وہ کلی خالق کی ملک ہے،
تو ہمارا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ کیا ہے کہ حقیقی طور پہ ہم کلی اللہ پاک کی ملک ہیں. وہ جیسا چاہے ہمیں رکھے اس کا حق ہے، اور وہ جیسا ہمیں رکھے وہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ ہم کلی اس کی ملک ہیں، اس کی مرضی. جیسے آپ کے پاس، جیسے ہم دنیاوی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری گاڑی ہے، میری چیز ہے، میں اس پہ اسکریچ مار دوں، میں اس کو تیز چلاؤں، میں آہستہ چلاؤں، میں اس پہ پٹرول کی جگہ پانی ڈال دوں، میری گاڑی ہے. کوئی دوسرا آ کے آپ کو کہے بھی تو آپ کہو گے بھائی آپ کون ہوتے مجھے بولنے والے؟ میری گاڑی ہے، میری مرضی، اس کو میں پھینک دوں، صاف کر لوں، میری گاڑی ہے. کلی تصرف آپ کا ہے نا. اچھا آپ اپنی گاڑی کا نفع کریں نقصان کریں، کوئی اور بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ آپ کو کچھ بولے. ٹھیک ہے جی، انصاف کی گاڑی، ان کی مرضی تھی، انہوں نے جو کر لیا. تو اسی طرح ہم تو کلی اس سے گاڑی، پھر بھی شاید کچھ اور کسی اور کا حق ہو یا کچھ چیز ہو، مگر ہماری جو اپنی ذات ہے، ہمارا اپنا بدن، ہماری اپنی روح، ہماری اپنی اشیاء، مال، اولاد، یہ ساری چیزیں ہیں ہی کلی اللہ کا مال. دیکھیں اسی واسطے ہمیں جو ہمارا جی چاہے ہم بول نہیں سکتے، جو ہمارا جی چاہے وہ کھا نہیں سکتے. میں کہتا ہوں شراب پی لوں، نہیں، جو ہمارا جی چاہے ہم پی نہیں سکتے. جو اللہ نے حلال کیا ہے، چاہے اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی، ہم اس کے مکلف ہیں، باؤنڈ ہیں کہ ہم وہی چیز استعمال کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی ملک ہے. آپ کو اللہ کو جا کے پوچھ سکتے اللہ پاک آپ نے کیوں شراب یہاں ناجائز کر دی، ہمیں منع کیوں کر دیا؟ یا کوئی بھی چیز، آپ نے یہ خنزیر کا گوشت کیوں منع فرما دیا؟ تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا یہ. کیوں؟ کیوں تو وہ کر سکتا ہے جس کا کہاں آپ، جب جہاں کوئی آپ کا حق ہو تو آپ کیوں کا سوال کر سکتے ہیں. اللہ کے ساتھ تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ کا حق ہی نہیں ہے، آپ ملک ہی اس کے. اور یہاں اللہ جب اللہ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا، یہاں اس کا مقصود بھی کیا ہے کہ انسان راضی با رضا ہو کے آئے، اللہ کی رضا سے راضی ہو جائے. یہاں تک کہ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، شوخی سی ہے کلام مقرر میں ہے کلیم، مقام رضا یہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑ دے. موسیٰ علیہ السلام کا بار بار اللہ پاک سے یہ سوال کرنا کہ اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کیا کہتے ہیں، شوخی سی ہے کلام مقرر میں، یہ بار بار اللہ سے کہنا، شوخی سی ہے اس میں، شوخی سی ہے کلام مقرر میں ہے کلیم، مقام رضا یہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑ دے. اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہونا یہ ہے کہ تقاضا بھی کرنا چھوڑ دو. بس وہ جب جو چاہ رہا ہے وہی بہتر ہے. جیسے میں نے کہا نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا. اور بندگی کا تقاضا کیا ہے، اور حقیقی عشق کا تقاضا کیا ہے، حقیقی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جو جو معشوق چاہے. عاشق کی تمنا کیا ہوتی ہے، حقیقی عاشق کی، کہ جو معشوق چاہے اس کی خوشی میں خوش رہنا. کہ معشوق اگر چاہ رہا ہے کہ تکلیف دینا تو فبیہا، خوشی سے قبول ہے. شاعر کیا کہتے ہیں، نہ شوت نصیب دشمن کے شوت ہلا کے تیغت، سر دوست را سلامت کہ تو خنجر آزمائی. وہ کہتے ہیں ایک محبوب، تیرے دشمنوں کو بھی یہ نصیب نہ ہو کہ تیرے تیغت، تیغت کہتے ہیں تلوار کو، یا تیری تلوار سے ہلاک ہو. سر دوست راہ سلامت کہ تو خنجر آزمائی، تیرے دوستوں کے سر سلامت رہیں کہ تو ان کی گردنوں پہ، اپنے دوستوں کی سر پہ خنجر آزمائے. کیا معنی کہ اے محبوب مجھے اتنا بھی پسند نہیں کہ تیرا رحم اور خوشنودی اور تیری رضا تو میں پاؤں، مگر مجھے اتنا بھی پسند نہیں کہ تیرا غصہ بھی کسی اور پہ گرے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان کسی اور کو پہ غصہ بھی ہوتا ہے تو اس کی توجہ اس پہ ہوتی ہے. تو یہاں عاشق کی کیا کہتا ہے کہ کوئی نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہ یار اچھا. وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ بس میرا محبوب میری طرف ہی متوجہ ہو، کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو.
ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایک عاشق کیا کہتا ہے کہ میرا معشوق بس پورا کا پورا میرا ہی ہو، وہ کہیں اور نہ دیکھے. اس کیفیت پہ یہ کیا فرماتے ہیں؟ میں تجھ سے منہ نہیں موڑوں گا خواہ تو مجھے دکھ ہی دے، کیونکہ عزیزوں سے دکھ اٹھانا اور خوار ہونا بڑی اچھی بات ہے. سر دوست را سلامت کے تو خنجر آزمائی. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورہ میں آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں کہ جو مصیبت تم پہ واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے ہے، اور وہ بہت سے گناہوں کو تو معاف ہی کر دیتا ہے. نیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں کہ یعنی خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کی سبب فساد پھیلتا ہے. دو قرآن کی آیات سے ایک یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہم جو حالات سے اتنا پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں فکر ہوتی ہے کہ یہ اب حالات کیسے صحیح ہوں گے. آج بھی آپ دیکھیں ہر جگہ لوگ حالات سے کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہیں. کہیں موسم کی وجہ سے پریشان ہیں، کہیں اقتصادیات کی وجہ سے پریشان ہیں، کہیں جنگ و جدل کی وجہ سے پریشان ہیں، کہیں ظلم و جبر کی وجہ سے پریشان ہیں، کہیں اپنے حکمرانوں سے پریشان ہیں. تو یہ پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے جس کو ہم میں سے کوئی تسلیم نہیں کرنا چاہتا؟ وہ کیا ہے جو قرآن نے بتایا کہ یہ جو فساد آتا ہے خشکی اور تری پہ، یہ تمہارے اپنے اعمالوں کا نتیجہ ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں اپنی اصلاح کر دوں. وی لو ٹو بلیم ادر پیپل. فلانا خراب، فلانا خراب، حکومت خراب ہے، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے. تو پہلے یہ سوچو کہ یہ اگر یہ جو حق وہ کہتے ہیں جیسے اعمال جاتے ہیں ویسے حکماں، ویسے حاکم تم پہ مسلط کیے جاتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیک اور صالح حاکم آئیں تو ہمیں نیک اعمال اختیار کرنے ہوں گے. ہم کہتے ہیں ہم تو بد اعمالی کرتے رہیں اور ہم پہ فرشتے آئیں حکومت کرنے، ایسے نہیں ہوگا. آپ ایک شکل کو ہٹا کے دوسری لے آؤ گے، تیسری لے آؤ گے، چوتھی لے آؤ گے، اور خود بدعمالیوں میں ہی لگے رہو گے، گناہوں میں ہی لگے رہو گے. من حیث القوم ہمارا کیا حال ہے آج؟ رشوت، شراب، ڈکیتیاں، لوگوں کے حق تلفی، لوگوں کا مال کھانا، گالی گلوچ، بد اخلاقی، تہمتیں لگانا، اور جھوٹ پھیلانا اس میں ہم میں سے اکثر شامل ہیں. جو ہم جھوٹی واٹس ایپ نیوز یا گندے لطیفے یا جھوٹی خبریں پھیلا دیتے ہیں. تو آپ بتائیے یہ اچھا عمل ہے برا عمل ہے؟ اور اس میں کتنے لوگ ملوث ہیں؟ یعنی ایک تو جو ہمارے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے لوگ تبصرے تہمتیں ایک دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں، کیا ویریفیکیشن ہے؟ بعد میں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی وہ تو غلطی ہو گئی تھی. اور تہمت لگانا، تہمت نہیں بھی لگاتے تو غیبت کتنی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی اس کے ساتھ ملوث ہیں. اب سوشل میڈیا کی برکت سے ہر کوئی آ گیا ہے. وہ ٹک ٹاک اور فلانا اور سب جس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہے. اچھے شریف گھرانے کے لوگ اپنی ٹک ٹاک اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بنا رہے ہیں، اس میں کوئی لطیفہ ہے، کوئی کچھ ہے. بیوی کے ساتھ بنا رہا ہے عورتوں کے بارے میں کہ بھئی دو بیویاں ہونی چاہیے، یا مذاق اڑانے کے لیے. اور وہ جو ایک زمانے میں جھگڑے ہو جاتے تھے کہ بھئی کسی نے میری بیوی کو دیکھا کیوں ہے یا بہن کو دیکھا کیوں ہے، آج ہم خود یہ بے پردگی خود بڑے خوشی سے پھیلاتے ہیں. اور اس میں تھوڑا انسینٹو ہمیں دنیاوی طور پہ شیطان نے کیا پھانسا ہے کہ اس پہ دیکھو تم ٹک ٹاک کرو گے تو اتنے ویوز مل جائیں گے، اور اتنے پیسے کرا دو تمہیں 20 لاکھ روپیہ مہینہ آ جائے گا، 30 لاکھ روپیہ مہینہ آ جائے گا. وہ جو 20-30 لاکھ روپیہ مہینہ بھی آتا ہے تمہیں، وہ تو آتا ہے کہ اس پہ اشتہار لگتے ہیں آپ کے یوٹیوب میں یا دوسرے یہ جو چینلز ہیں جو بھی. اور جب اشتہار لگتے ہیں تو اشتہاروں میں تو میوزک ہوتا ہے، غیر محرم ہوتے ہیں. تو یعنی وہ آپ اشتہار کی وہ کمائی جس میں غیر محرم میوزک اس قسم کی چیزیں ہیں، تو یعنی مجھے پتہ نہیں ہے، تو مفتی بتائے گا کہ جائز ہے کہ نہیں ہے.
مگر یہ تقوی والی پاک صاف چیز تو نہیں ہے، مشتبہ تو ضرور ہے. اب بہرحال مفتی کا کیس ہے، مگر یہ ساری چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی نہیں ہیں. آپ خود بتائیے کہ ایک زمانے میں ہم لڑ پڑتے تھے کہ بھائی اس نے میری بہن کو کیوں دیکھا یا کیا، آج ہم خود دکھا رہے ہیں، اپنے گھر کو دکھا رہے ہیں، اپنی چیزوں کو دکھا رہے ہیں. پہلے بچوں کو زیادہ نئی محفلے میں بھی لے جاتے بھائی نظر نہ لگ جائے، آج بچوں کو اپنے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. یعنی الگ الگ انداز سے اگر آپ دیکھیں تو ہم یعنی ہمارے جس کو آپ کہتے ہیں عوام ماسز، ہر جگہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں. کوئی یعنی ہر کوئی اپنے اپنے لیول پہ ملوث ہے، ہر کوئی اپنے اپنے لیول پہ ملوث ہے. پھر موبائل فون کا غلط استعمال، اب آپ خود سوچتے جائیے، آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو آپ بتائیے یہ اللہ کی رحمت کھینچ رہا ہے یا اللہ کا عطاب کھینچ رہا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے، ہم سب چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں الحمدللہ، مگر ہمیں سب سے پہلے کانشیسلی یہ یعنی کوشش کرنی کر پڑے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو تو سدھاروں. میں 10 آدمیوں کو گالیاں نکال دیتا ہوں، 10 کو برا کر دیتا ہوں، حالات کے لیے 10 آدمیوں کو بلیم کر دیتا ہوں، مگر کبھی میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ یہ جو حالات آئے ہیں اس میں میری کنٹریبیوشن ہے نا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ روکو گے تو بارش رک جائے گی. تو اگر کوئی زکوٰۃ روک رہا ہے اور پھر بعد میں کمپلین کرتا ہے یار گرمی بہت ہو گئی بارشیں نہیں ہو رہی، تو بھائی یہ تو میری وجہ سے نہیں ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا تھا کہ تم زکوٰۃ دیتے رہو گے بارش ہوتی رہے گی. جس قوم میں زنا عام ہوگا وہاں جوان اموات بہت ہوں گی. جس قوم میں زنا عام ہوگا وہاں جوان اموات بہت ہوں گی، یعنی ینگ ڈیتھس. آپ خود دیکھیے 20 سال کا لڑکا، 25 سال کا، 30 سال کا ہارٹ اٹیک ہو گیا جی، پتہ نہیں کیا ہوا، جاتے جاتے کسی نے گولی مار دی. الگ الگ عنوان سے آپ کتنی ینگ ڈیتھس سنتے ہیں. اس کی ایکچوئل ریزنز کیا ہیں؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ دیکھو سافٹ ویئر اس طرح پروگرام ہوئی ہوئی ہے. پانی پلا دیا. سافٹ ویئر یوں پروگرام ہوئی ہوئی ہے. تو اب یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں، جو حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو ہماری اپنی آبا یعنی خشکی اور تریم میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیلتا ہے. اور اللہ کی یہاں بھی ایک رحمت ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے تھوڑی پکڑ آتی ہے. اللہ کہتا ہے میں اگر تمہارے سارے اعمال پہ پکڑنا چاہوں تو 1 منٹ میں تم ہلاک ہو جاؤ گے. تھوڑا سا تمہارے اعمال کا تمہارے کو مزہ چکھاتا ہوں، کیوں؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بھئی یہ میرا بندہ واپس میرے پاس آ جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں ہیں نا یہ اللہ کے قاصد ہیں، یہ اللہ کے قاصد ہیں. قاصد میسنجر، میسنجر کسی پہ کیوں بھیجا جاتا ہے؟ یہ اللہ کے قاصد ہیں، میسنجر ہیں، یہ اللہ پاک بھیجتا ہے. جب اللہ کا بندہ کوئی اس سے دور ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو اللہ پاک کے قاصد بھیجتا ہے، کبھی رزق کی تنگی میں، کبھی صحت کی تنگی میں، کبھی حالات کی تنگی میں. مقصد اللہ پاک کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے، واپس میری طرف رجوع کر جائے. پھر جب یہ مصیبتیں آتی ہیں اور بندہ صبر کرتا ہے، آتا ہے کہ ایک مفہوم ہے کہ 1 دن کا بخار 1 سال کے گناہ دھوتا ہے. اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ پاک ایک طرف سے تکلیف بھی دیتے ہیں کچھ ہمارے بدعمالیوں کی، مگر وہاں بھی ہمارے گناہ دھوتے ہیں. یعنی اللہ دراصل کیا ہے کہ رحمت الہی بہانہ میں جو ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحیم کریم ہے، وہ تو اپنے بندوں کے لیے خیر چاہ رہا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو عذاب کرے. وہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے. آگے حضرت نے لکھا ہے اس وبا میں ہمارے اعمال کی بد نصیبی سے پہلے چوہے ہلاک ہوئے جو ہمارے ساتھ زیادہ اختلاط رکھتے تھے. اس طاعون میں پہلے چوہے ہلاک ہوتے، پھر عورتیں جن کے وجود سے نوع انسان کی نسل و بقا کا مدار ہے وہ مردوں سے زیادہ فوت ہوئیں. جو شخص اس وبا میں موت سے بھاگا
اور سلامت رہا اس کی زندگی پر خاک ہو، اور جو نہ بھاگا گا اور مر گیا اسے مبارک ہو اور اس کے لیے شہادت کی بشارت ہے۔ کہتے ہیں جو طاعون سے مرے اس کو شہادت کا شہید کا درجہ ملتا ہے۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو، کیونکہ حکم یہ ہے حدیث مبارکہ میں کہ یہاں سے بھاگنا نہیں، ایسی وغیرہ وہیں بیٹھو۔ اور آج تھوڑے اسباب کے درجے میں ہم جو ہماری تھاٹ پروسیس ہے اس سے دیکھیں تو اگر کہیں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور آج کیا ہوتا ہے، یلو فیور پاکستان میں نہیں ہے، اگر کوئی آپ جب آتے ہو کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہو یا پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پہ انٹرنیشنل فلائٹ آتی ہے تو وہ چیک کرتے ہیں جی آپ فلانی فلانی ممالک سے تو نہیں آئے، اور اگر آئے ہیں تو کیا آپ کو ویکسینیٹڈ ہیں یلو فیور کے لیے یا فلاں فلاں بیماری کے لیے، نہیں ہے تو پھر آپ کو کوارنٹین کرتے ہیں۔ کس واسطے؟ کیونکہ پھر وہ بیماری ادھر بھی آ جائے گی۔ تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے اتنی لمبی ٹیکنیکل بات لوگوں کو سمجھانا، تو مگر رہنمائی لوگوں کی کیسی کی ہوئی تھی کہ جو وہاں ہیں، اور یہ بھی بات اگر جس کا اس پہ کبھی یقین ہے کہ چھوت کوئی چیز نہیں ہے، امر ربی ہے، ورنہ یہ پہلا شروع ہی کہاں سے ہوا، چھوت شروع ہی کہاں سے ہوئی، پہلے ان کو کہاں سے بیماری لگی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم توڑ کے بھاگ گیا تو اس کی زندگی پہ خاک ہے، اور جو وہاں بے شک مر گیا تو اس کو مبارک ہے کہ اب اس کو ہمیشہ ہمیشہ کامیاب ہے۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بذل معاون فی فضل طاعون میں بڑے وثوق کے ساتھ لکھا ہے کہ جو شخص طاعون سے مرے گا اس سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب ہو گیا۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے ایسے شخص کے جو طاعون میں مرا، کہ حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، اتنا بڑا علم کا پہاڑ، وہ فرما رہے ہیں کہ اس شخص پہ قبر میں سوال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جہاد میں مارے جانے والے کی طرح ہے۔ اور یہ کہ طاعون میں صبر کرنے والا جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھے وہی پہنچے گا جو میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے، تو وہ شخص اگر طاعون کے علاوہ کسی اور بیماری یا عذر سے فوت ہو گیا تو وہ بھی فتنہ قبر عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یعنی ایک آدمی جو وہاں سے نہیں گیا اور وہ یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ مجھے جو بھی ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اور وہ اگر کسی اور اسی جگہ پہ تھا، ٹھہر گیا تھا، مگر کسی اور بیماری کی وجہ سے بھی مر گیا، مگر اس کے اس عمل پہ کہ وہ وہاں چھوڑ کے نہیں گیا، تو اس کا دوسری بیماری کی وجہ سے بھی، انتقال کی وجہ سے اس سے بھی عذاب قبر، گویا وہ بھی فطرہ قبر سے محفوظ رہے گا، یعنی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، کیونکہ وہ جہاد کے موقع پر پہرا دینے والے شخص کی مانند تھا۔ یعنی ایک تو جہاد کے موقع پہ ہے تو جو آگے لڑ رہا ہے، اور ایک ہے صرف پہرا دے رہا ہے، مگر وہ ہے سب جہاد، سب مجاہد کہلاتے ہیں، اور کسی کی بھی وہاں شہادت ہوتی ہے تو سب شہید کہلائیں گے۔ اسی طرح شیخ اجل جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے کتاب الشرح الصدور بشر الاحوال الموت والقبور میں لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ بہت ہی درست توجیہ ہے، یعنی انہوں نے تائید کی ہے اوپر کی بات کی۔ ایسا ہی جو شخص نہ بھاگا اور نہ مرا، اور جو شخص نہ بھاگا نہ مرا وہ غازیوں اور مجاہدوں میں سے ہے، اور صابروں اور مصیبتیں برداشت کرنے والے گروہ میں سے ہے۔ اب جو شخص وہ طاعون والی جگہ پہ ہی رہا تھا، نہ بھاگا اور انتقال بھی نہیں ہوا، تو وہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے، اس کا اجر ایسے جیسے غازی کا اجر ہے۔ ہر شخص کے لیے ایک، دس از ویری امپورٹنٹ، ہر شخص کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس میں جلدی اور تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں موت زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے۔ موت آپ کو تب تک مرنے نہیں دیتی، زندگی ختم ہونے نہیں دیتی جب تک اس کا مقرر وقت نہیں آتا۔ تو موت زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے۔ ہر شخص کے لیے ایک وقت مقرر ہے ہمارا، ہم چاہے گھر میں ہوں، چاہے میدان جنگ میں ہوں، چاہے ہسپتال میں ہوں، چاہے 100 پردوں میں ہوں، جب موت کا وقت آئے گا وہ تو آئے گا۔
تو جو شخص جس کی موت کا وقت لکھا تھا وہ تعاون والی جگہ پہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا، شہادت مل گئی. جو بھاگ کے کسی اور جگہ گیا تو اس کا وقت اگر لکھا ہوا ہے تو اس کا انتقال ہو جائے گا. وہ بعد میں ایک مشہور حکایت کہہ لیں، اب اس کی سند یا اسرائیلی روایت ہے یا حکایت کہہ لیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں 2-3 دن سے مجھے ملک الموت، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا ملک الموت نظر آتا تھا، تو 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں ملک الموت مجھے بڑا گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ یہ میری جان قبض کر لے گا، آپ مجھے ہندوستان بھجوا دیں. سلیمان علیہ السلام کے تو سارے جنات اور یہ سب حاضر ہوتے تھے، تو اس نے کہا جی میں بہت ڈرتا ہوں کہ میں یہاں ہوں گا تو میرا یہ ملک الموت میری روح قبض کر لے گا، تو مجھے آپ ہندوستان بھجوا دیں. تو انہوں نے ٹھیک ہے حکم دیا، اور جنات اور تو وہ اس کو ہندوستان بھیج دیا. اب خبر آئی اگلی چند دن میں کہ اس بندے کا وہاں ہندوستان میں انتقال ہو گیا. اس کے بعد ملک الموت ملا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو سلیمان علیہ السلام نے تم اس کو گھور گھور کے دیکھ کیوں رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا تھا کہ میں گھور گھور کے اس واسطے دیکھ رہا تھا کہ مجھے اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کو فلاں وقت فلاں گھڑی ہندوستان میں اس کی روح قبض کرنی ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو یہاں بیٹھا ہے اتنی دور، اس زمانے میں یہ کوئی یہ پلین اور یہ سب تو تھے نہیں، کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے ہفتے اور مہینوں کے سفر پہ بیٹھا ہے، اور اللہ پاک نے کہا ہے کہ 2-3 دن بعد تم اس کی جان وہاں ہندوستان میں قبض کر لینا. تو بولا بس اللہ کی شان کہ یہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو وہاں بھجوایا، اور وہ عین جو وقت آیا میں نے جا کے اس کی ہندوستان میں رکھ. تو میں اس کو بار بار دیکھ اس واسطے رہا تھا کہ یہ ابھی تک تو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کا ان کا بتایا ہوا وقت سامنے آ گیا. مگر حقیقت کیا ہے کہ وہ وقت اس کے لیے تعین تھا، وہ چاہے وہ بیت المقدس میں بیٹھا ہوتا، وہ بغداد میں بیٹھا ہوتا، وہ دہلی میں بیٹھا ہوتا، وہ لندن میں بیٹھا ہوتا، وقت اس کے لیے وہ مقرر. اور اگر مقرر نہیں تھا تو وہ کہیں بھی ہوتا. دیکھیں نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے غزوات میں شریک ہوئے، مسلمان ہونے سے پہلے بھی کتنی جنگوں میں شرکت کی، کتنے غزوات میں شدید غزوات میں شریک ہوئے، مگر کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ان کا سیف اللہ لقب تھا نا، سے اللہ کی تلوار، تو اللہ کی تلوار کو تو کوئی شکست نہیں دے سکتا، مار نہیں سکتا نا. تو ان کی جو مرض الموت ہوا وہ چارپائی پہ ہوا. ان کی موت اس وقت غزوات کے اندر یا میدان جنگ میں موت اللہ نے نہیں لکھی تھی، تو باوجود وہ تو نا ڈینجر زون میں کنٹینیوس اپنا میجورٹی وقت انہوں نے وہ ڈینجر زون میں گزارا ہے. کچھ نہیں، ایسا آدمی جو ہر وقت جنگ کے کر رہا ہے، موت کہاں ہوتی ہے اس کی؟ گھر کے اندر میں موت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اگر لکھا ہوا ہے تو ہو جائے گی. تو یہاں حضرت بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس میں جلدی بھی نہیں ہے تاخیر بھی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں. اکثر بھاگنے والے جو سلامت رہے وہ اس وجہ سے کہ ان کی موت کا وقت نہیں آیا تھا. یہ حقیقت ہے. وہ سمجھتا ہے جی بیکاز آئی وینٹ ٹو اندر پلین، کیونکہ میں دوسرے شہر میں چلا گیا. وہ کیونکہ نہیں، اس کی موت یہاں بھی ہوتا تو موت نہیں آنی تھی. یہ نہیں کیا کہ بھاگنے وہ اس وجہ سے کہ ان کی موت کا وقت نہیں آیا تھا. یہ نہیں ہے کہ بھاگنے نے ان کو موت سے نجات دی. اب اکثر صبر کرنے والے جو ہلاک ہو گئے وہ بھی اپنی موت کے وقت سے ہی ہلاک ہوئے. یہاں ابھی وہ لکھا ہے کہ نہ تو بھاگنا موت سے بچاتا ہے اور نہ مقیم رہنا ہلاک کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ بھاگنا جہاد کے روز بھاگنے کی مانند ہے اور گناہ کبیرہ ہے. یعنی یہ ایسا ہے جہاد سے جیسے بھاگ گئے، اور یہ بھاگنا وبا کی جگہ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے. اللہ جل سلطانہ کی خفیہ تدبیر ہے
کہ بھاگنے والے سلامت رہیں اور صبر کرنے والے ہلاک ہو جائیں۔ سورہ بقرہ میں اس کی تفسیر ہے، آیت نمبر 26 کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ان واقعات سے جب ہم دیکھتے بہت لوگ ہدایت پاتے ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ کا امر تھا، اور بہت لوگ کہتے ہیں نہیں کیونکہ ہم وہاں سے نکل گئے اس واسطے بچے، اور اللہ پاک کہتا ہے نہیں میں نے تو تمہاری موت کا وقت مقرر کیا ہے اس واسطے بچے کیونکہ ابھی تمہاری موت کا وقت میں نے لکھا نہیں تھا، لکھا تو تمہارا اسی وقت انتقال ہو جاتا۔ آپ کے صبر اور تحمل آپ کے مسلمانوں کی مدد اور اعانت کرنے کے بارے میں سنا جاتا ہے تھا۔ جزاکم اللہ سبحانہ و خیرہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بچوں کی تربیت اور ان کی تکلیف اٹھانے سے آپ دل تنگ نہ ہوں کیونکہ اس پر بہت زیادہ صلاح ملنے کی امید ہے۔ فقیر اس سے زیادہ کیا لکھے والسلام۔ تو یہاں نقطہ جو بہت اہم ہے وہ تقدیر پہ راضی ہونا اور یہ امر سمجھنا، ایک پہلی بات کہ جو بھی حالات ہم پہ آتے ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کے نتیجے میں آتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کب صحیح ہوگا؟ جب ہم صحیح ہوں گے، جب ہم گناہ چھوڑیں گے، جب ہم اللہ کی اطاعت پہ آئیں گے حالات خود بخود تبدیل ہو جائیں گے۔ رحمت الہی بہانہ میں جو ہے، تو اللہ پاک تو بہانے ڈھونڈتا ہے رحمت کے، اور اللہ پاک تو چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحم فرماؤں، آسانیاں ان کے لیے پیدا کروں، مگر جب ہم جیسے ہمارے اعمال ہم خود جانتے ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو آج سول سرچنگ کی ضرورت ہے کہ یہ جو یعنی جو وبا آئی ہوئی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس شہر سے اٹھ کے کسی اور شہر چلے جائیں، کسی اور شہر سے کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ بھائی پریشانیاں آپ کو نہیں چھوڑیں گی جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ جب اگر ہم سب میں سے ہر شخص یہ سوچ لے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور ایک لسٹ بنا لے، نگیٹو پازیٹیو، جو اچھے کام کر رہے ہیں اوکے بہت اچھا، اب کوشش کریں اس میں ایڈیشن کرنے کی، اور جو ہماری نگیٹو چیزیں ہیں، میری غیبت کی عادت ہو گئی ہے، بد نظری کی عادت ہو گئی ہے، تو ایک ایک کر کے ٹک مارک کریں، ٹارگٹس رکھیں کہ یار یہ میں نے چھوڑنا ہے، اگلے 3 مہینے میں چھوڑنا ہے، اور یہ میں نے اپنی اصلاح کرتے رہیں، اپنے ایٹیٹیوڈ کی، اخلاق کی، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کی دیکھیں، اپنے انالیسز کریں۔ ہم کبھی اپنا انالیسز نہیں کرتے کہ میرا رویہ دوسروں کے ساتھ کیا ہے۔ یہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ آگے کمپلین کرتے ہیں جی فلانا میرے ساتھ بہت، میرا شوہر میرے ساتھ بڑا رف بیہیو کرتا ہے، بیوی بڑی رف بیہیو کرتی ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میں جا کے کسی کو بد اخلاقی سے بات کروں گا تو سامنے والے کا رسپانس بھی تو ویسا ہی آئے گا نا۔ پر میں چاہتا ہوں کہ میں جو بھی کروں سامنے والا مجھ پہ پھول نچاور کرتا رہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا پھول نچاور کرے، اور کرے گا وہ، مگر لیٹس ٹیک اے اسٹارٹ، اپنے ہاتھ سے اسٹارٹ لے لیں۔ اور دوسرا جو تقدیر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ خیر آپ کو مل کے رہے گی، اور جو آزمائش آپ کے لیے لکھی ہے، وہ مصیبت لکھی ہے، وہ آ کے رہے گی۔ اور یہ آزمائشیں اور یہ مصیبتیں بھی حقیقتاً مسلمان کے لیے اس میں بھی چھپی خیر ہے۔ آخری بات یہ کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تیرے لیے بھی کیسی واہ ہے، مفہوم ہے کہ اگر تیرے اوپر کوئی انعام آتا ہے تو شکر کرتا ہے اور اللہ تیری نعمتیں بڑھاتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، وہاں بھی تیرے کو اجر ملتا ہے۔ تو مسلمان کا چاہے وہ حال آسانی اور راحت کا ہو وہ بھی کامیابی ہے، چاہے وہ پریشانی کا ہو، چاہے وہ کوئی تکلیف کا ہو، وہ بھی مسلمان کے لیے دونوں حالت نعمت کی حالت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر اب مراقب ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تعلق کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے۔ دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے، اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ اما نوالو کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے، قلب مبارک سے، بزرگان دین سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے، گناہ، قدرات، ظلمات سب مٹا دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔